السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید وابستہ ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم چلتے ہیں پیر چناسی ڈسٹرکٹ مظفر آباد، سطح سمندر سے 9700 میٹر بلندی پر پیر چناسی آرمی ایریا بھی ہے یہاں پہ، اور وزٹنگ ایریا بھی ہے۔ یہاں پہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں وہاں کا ماحول اور وہاں کا موسم، اور وہاں پہ مشہور جگہ جہاں پہ لوگ بہت دور دور سے گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں گرمیوں میں بھی سردی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے سامنے، یہ سارا آرمی ایریا، فوج کا پاک آرمی ایریا۔ یہ رڈار لگا ہوا ہے جو مکمل گھوم رہا ہے، اور پوری سٹی، میرے خیال میں پورے کشمیر کو یہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے یہ رڈار لگایا گیا ہے۔ پی چناسی 9700 فٹ کی بلندی پہ۔ ابھی میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا، یہاں جہاں جہاں میں خود کو گھماؤں وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جگہ میں نے کوئی چھوڑی نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ سارا کچھ ویڈیو کے اندر کلوز کروں، اور یہ اپنے پورے دن کا سفر آپ کو چند منٹوں میں آپ کے اپنے گھر بیٹھے ہوئے آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں وہاں کی بلڈنگز وغیرہ، ماشاءاللہ اچھی سیٹنگ، اتنی دور، اور روڈ کی بھی پوری میں نے مکمل راستے کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری وہی ہوگی۔ ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ ڈال دوں تو یہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو جاتا ہے، بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے۔ اتنی لمبی ویڈیو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے، تو لہٰذا میں نے وہ راستے میں جو ریسٹورینٹ ہیں اور ہوٹلز وغیرہ ہیں وہ میں نے سب الگ ایک ویڈیو بنائی ہے، اور روڈ کا جو حال ہے، مطلب کس طرح کا راستہ ہے، صاف ہے، وہاں پہ ڈرائیو کیسی کرنی پڑے گی، وہ سارا کچھ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ بھی شام تک اپلوڈ ہو جائے گی میرا چینل پر۔ اگر ٹائم ملے، دلچسپی ہو تو میری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ یہ دیکھ لیں آپ، 9700 فٹ کی بلندی پر سب کنٹرول پیر چناسی کا افتتاح، ریاست آزاد کشمیر میں۔ یہ ڈاکٹر تارک کھوکھر ٹی ایس پی میرے خیال میں ہے کوئی۔ یہ دیکھیں بہترین قسم کی روڈ وغیرہ بنی ہوئی ہے، مکمل اوپر تک، آخر تک، اینڈ تک ایک اچھی روڈ بنائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ گھومنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، کشمیر سے، ہمارے مظفر آباد کے۔ یہاں یہ ساون کا موسم تھا، ابھی بھی اتنی زیادہ دھند چھائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ سردی لگ رہی تھی، پتہ نہیں لگتا بارش کب شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو وہاں کا سردیوں کا موسم کیسا ہوگا، یہ آپ بہترین اندازہ بھی لگا سکتے ہو۔ یہ دیکھیں ساون کے مہینے میں گیا ہوں، ساون آج دیکھ لیں، مطلب کل گیا تھا میں، گزرا کل، تو وہاں کے پارکنگ یعنی ہر جگہ ایک امن پرسکون ماحول اور فریش مائنڈ کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ دماغ بالکل ایڈجسٹ سیٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں مارکیٹ بھی اچھی بڑی خاصی مارکیٹ ہے، تو ہر قسم کی چیز آپ کو وہاں کھانے کے لیے اویلیبل ہے۔ ریٹ تھوڑے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ دربار جس پہ لوگ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، یہاں پہ تو زیادہ میرے خیال میں نے دیکھا اہل تشیع بہت زیادہ ہیں، دربار پہ زیادہ جھنڈے اہل تشیع والوں کے لگے ہوئے ہیں، اور راستے میں بھی زیادہ اہل تشیع ہیں۔ پنجابی یہاں پہ لگا، یہ میرے خیال میں دربار بھی انہی میں سے کسی ایک کا ہے، اہل تشیع والوں کا۔ یہ بڑا مشہور دربار ہے، حضرت سید شاہ بخاری، نام سے ہی مجھے نہیں یاد ہے ان کا، غلط نام تو لے نہیں سکتا کسی کا، بڑے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہوں گے، تو غلط نام نہیں لے رہا میں۔ البتہ یہ جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے دربار، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے ویو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے ادھر پاس کھڑے کرنا، یہ وہاں پہ جو آرمی والوں نے وہ اپنی رہائش کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ اتنے کھڑے اس لیے ہیں، یہ برف سے بچنے کے لیے۔ یہاں پہ سردیوں میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، برف کی وجہ سے
ڈھک جاتا ہے مکمل ایریا. اور یہ اتنے سلوپ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان پہ برف کھڑی نہ ہو، تاکہ سردیوں اور برف سے بچنے کے لیے ان کو بالکل سلوپ کیا گیا. یہ دیکھیں جو آپ کو درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں پہاڑیوں پہ، یہ زیادہ تر دیار ہے جس کی لکڑ اتنی مہنگی ہے، اتنی قیمتی لکڑ ہے. یہ سارا دیار ہی دیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کو اتنا حسن اور خوبصورتی سے نوازا ہے. ہائٹ ہونے کی وجہ سے آکسیجن، صاف ستھری آب و ہوا، فریش ماحول، خاموشی، سناٹا، نہ شور نہ شرابہ. یہ کام میں تھکے ہوئے لوگوں کے لیے ریلیکسمنٹ اور وزٹ کے لیے سب سے اچھی جگہ پیچ چناسی. اس سے بہتر میرے خیال میں ایزلی اپروچ ہے. یہ حال ہی نال ہر جگہ پہ اس کی روڈ جا رہی ہے، تقریباً ٹاپ پہ روڈ جا رہی ہے. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مطلب بات ہے جیسے گنگا چوٹی ہے، بہت نیچے گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ اوپر چل کے جانا پڑتا ہے. اس سے وہ گنگا چوٹی کی نسبت یہ پیچ چناسی جو ہے نا، ٹاپ پہ فل آخری جو پوائنٹ ہے، پکنک پوائنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس تک روڈ جا رہی ہے. یہ دیکھو ساون کے مہینے میں فل گرمی کے موسم میں دھند چھائی ہوئی ہے. ابھی ہمارے ادھر کھڑے ہوئی تھے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بہت تیز بارش شروع ہو گئی. یعنی بارش کا لگتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا کتنی جلدی بارش لگ جاتی ہے. اور اتنا زبردست ماحول ہے کہ سارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ادھر بیٹھا بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ. سب ٹینشنیں، پریشانیاں، مائنڈ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ مارکیٹ آپ چیک کر لیں، آپ کو ضرورت کے مطابق ہر چیز وہاں سے ملے گی. دیسی جڑی بوٹیاں میں خود بھی لے کے آیا ہوں، وہ آپ کو بھی وہاں سے ملیں گی. جو آپ کو چاہیے تو آپ لے سکتے ہو. یہ سارا ایریا دیکھو سامنے پہاڑی پہ جتنا یہ کالا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چیڑ نہیں ہے، یہ سارا تیار ہے. اور یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل چیک کریں. کچے مکان ہیں لوگوں کے. جس طرح ہماری طرف بہت پہلے ایسے مکان ہوا کرتے تھے، آج بھی وہاں پہ لوگ کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں. اور کچے مکانوں کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. قدرت کا حسین منظر، یہ وادی کشمیر کا نظارہ، پیچ چناسی، ڈسٹرکٹ مظفر آباد، آزاد کشمیر. سطح سمندر سے 9700 فٹ بلند. یہ مری سے کئی گنا اوپر ہے. مری سے نیچے آ رہی. مری میرے خیال میں 5000 فٹ ہے، یہ 9000 5 یا 7 ہزار ہوگی زیادہ سے زیادہ. یہ دیکھ لیں یہاں سے مظفر آباد 25 کلومیٹر ہے، اور راول پنڈی 170 کلومیٹر، یعنی 170 کلومیٹر اسلام آباد ہے پیچ چناسی سے. اتنا کوئی دور نہیں ہے زیادہ. یہ صبح بندہ نکلے 3-4 گھنٹوں میں اسلام آباد سے بندہ وہاں پہنچ سکتا ہے. ایزلی اپروچ، ایزلی اویلیبل. بندہ آرام سے واپس اسلام آباد بھی آ سکتا ہے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے. تو بقایا ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ کیسے سفر کرتا ہے، کیسے وزٹ کرتا ہے، کیسے گھومتا پھرتا ہے. بجائے اس کے دوڑ سے وزٹ کا مزہ نہیں آتا. وہاں پہ ریسٹ ہاؤس موجود ہے، وہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی موجود ہے، ہوٹل بھی موجود ہے راستے جگہ جگہ اسٹے کے لیے. انہوں نے اس جگہ بھی کمرے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. فیملیز کے لیے تو میرے خیال میں فیملیز کے لیے بھی جگہ جگہ ہوٹل ہیں، تھوڑے مہنگے ہیں، لیکن چھڑے لوگوں کے لیے یا سنگل لوگوں کے لیے تو بہت سارے جگہ موجود ہے. وہ بندہ رہ سکتا ہے. بچوں کے لیے البتہ تھوڑی ڈینجرس جگہ ہے، کیونکہ سردی بہت پڑتی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے آپ ان کی سہولت ساتھ اگر لے کر نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب چھوٹے بچوں کے لیے ہر طرح کی سیفٹی جیکٹ اور چھاتا، اور مطلب جو بھی بچوں کے استعمال کی چیزیں وہ آپ ساتھ لے کے چلیے، کیونکہ وہاں پہ گرمیوں میں بھی سردی پڑتی ہے. وہاں پہ گرمی میں بھی سردی پڑتی ہے. تو صاحب لگا لیں یہ گرمی کے گھومنے کا ہی سیزن ہوتا ہے. سردیوں میں یہاں تو بندہ نہیں جا سکتا. وہ نیچے سے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو دوسری ویڈیو میں، جہاں سے آگے صرف برف ہی برف ہوتی ہے. یہ سارا ایریا برف سے بند ہوتا ہے، ڈھکا پڑا ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی بندہ بھی مشکل ہے جانا، بہت زیادہ برف ہوتی ہے. ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں یہاں پہ جانے کی. ٹھیک ہے، یہاں آرمی لگی ہوئی ہے، فوج لگی ہوئی ہے. وہ ہمارے سارے ایریے پہ نظر رکھتے ہیں. مطلب
یہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے رڈار یہاں پہ لگایا گیا، آرم والوں کا یہ ہائٹ بہت، اور پہاڑی یہاں پہ بھی نظر رکھتے ہیں، یہ سب آگے رڈار سارے میرے خیال میں اس پہ کام کرتے ہیں، یہ سب کنٹرول سسٹم یہاں پہ لگا ہوا ہے آرمی والوں کا۔ یہ دیکھیں ٹورسٹ کے لیے ہر چیز کی سہولت موجود ہے، کتنے وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی اور خوبصورت جگہ ہیں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس سائڈ پہ، ایک کارنر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا پیر چناسی اور کشمیر کو کہ 2 کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایسی جگہ نہیں بنا پاتے جس طرح میرے اللہ نے پہاڑیوں کو بنایا۔ کشمیر کی پہاڑیوں کو سرسبز ماحول، ایک خوبصورت خوشگوار آب و ہوا اور بہترین آکسیجن، بیمار بندی۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ابھی کمرے جو دکھا رہے ہیں، یہ چھڑے لوگوں کے رہنے کے لیے ان نے بسترے لگائے ہوئے۔ رات کو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے، اگر رات کو مجبوری سے یہاں پہ رہنا پڑ جائے، تو یہ جگہ ہے یہاں پر ہیں رہنے کے لیے اویلیبل ہے۔ یہ بسترے لگے ہوئے، تو کرایہ لیتے ہیں اس رات کا؟ یہ تو میں نے پوچھا نہیں کتنا لیتے ہیں، 500-600 ہزار تک لیتے ہوں گے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ البتہ فیملیز کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے اس کارنر والا ایریا، جو پیر چناسی کا ایک سائڈ پیارا ایریا، اس کو بھی آپ نظر گھما لیں، کبھی موقع ملا زندگی میں تو ضرور جائیے گا۔ دیکھیں بیٹھنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے، اس کی پہاڑیوں پر ادھر ادھر گھومنے سے پہلے یہ چیز لازمی سوچ لینا کہ یہاں پہ بارش ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگتا، ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ادھر کھڑے تھے ایک سائڈ پہ پہاڑی پر، دوڑ کے دوسری جگہ پہنچنے تک ہم بہت زیادہ گیلے ہو چکے تھے، اتنی بارش تیز ہو گئی تھی۔ ایک بوند بارش کی جب ہم پہ پڑی تو ہم نے چلنا شروع کر دیا وہاں سے واپس۔ تو واپس پہنچنے تک، یعنی اس کی پہاڑیاں جو ادھر ادھر سائڈ پہ ایریے ہیں نا، ان پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے بارش سے بچنے کے لیے۔ بقایا جو مین ایریا ہے جہاں پہ دربار ہے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہاں پہ جگہ جگہ بیٹھنے کی جگہ، باہر کھڑا ہو کے بچا سکتا ہے بقایا۔ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت گھاس، جس طرح لوگ پیسے دے کے اپنے صحن میں لگاتے ہیں، یہ گھاس پیر چناسی کے ایریا میں اللہ تعالیٰ نے خود اگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بقایا تو ساری دین اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ خوبصورتیوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کے جنگلوں کو اس سے نوازا ہے جو لوگ اتنی بڑی محنت کر کے اپنے گھروں میں اگاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا، بارش سے بچنے کے لیے، سیفٹی پر کے لیے آپ اپنے ساتھ سامان لازمی لے کے جائیے گا۔ میری یہ ویڈیو آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرو۔ کوئی بھی میری ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ وہ آپ تک لازمی پہنچے گی، اور پہلے آپ تک پہنچے گی۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے پیر چناسی دربار کی طرف رخ کر کے آپ اگر کھڑے ہوں تو وہاں سے بائیں جانب کا ایریا ہے۔ یہ تو قریب ہے، لیکن یہاں سے ایک ایریا ایسا بھی ہے جسے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے دوسری طرف جاتے ہوئے، دور جاتے ہوئے۔ وہاں سے بھاگ کر واپس مین پوائنٹ پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ ریگولر بھاگو تو بھی آپ کو تقریباً 40-50 منٹ کے قریب لگ جائے گا، اتنی دیر میں آپ بارش سے بھیگ چکے ہوں گے۔ اور چھوٹے بچوں کے لیے خاص کر نقصان دہ ہے یہ بارش، کیونکہ سردی تو وہاں پہ آلریڈی ہوتی ہے، گرمی بھی ہو تب بھی وہاں سردی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے پاس اور اپنے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو لازمی سیفٹی بندوبست کر کے جائیے گا۔ جوان آدمی تو چلو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، لیکن فیملیز اور بچوں کے لیے کافی پریشانی دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ۔ ابھی اتنی خاص جگہیں بنی ہوئی ہیں، مارکیٹیں بنائی ہیں لوگوں، عوام کے بچنے کے لیے، عوام کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص بندوبست ابھی تک وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر بارش ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو سائڈ پہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں، سائڈ پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں بغیر پیسوں کے۔ یعنی اس لیے آپ چھاتا، نیچے بیٹھنے کے لیے چٹائی، کھانے پکانے کے لیے اپنا سب کچھ ساتھ لے کے جائیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ وہاں پہ تو لوگ جو اوپر شیٹ یا چھاتا لے کے نہیں جاتے تو ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی دقت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جگہ غور سے دیکھ لو، یہ دیکھو بلیک کلر کا سارا دیار یہاں پہ لگا ہوا ہے،
یہ میرے خیال میں اس سے پہلے میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. نیلم والی سائڈ پہ ہے تو ادھر ہماری سائڈ پہ یہ کم ہوتا ہے. پیر چناسی میں دیار بہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. ہمارے کشمیر میں دیار کے جنگلات ہیں. تو یہ دیکھیں بیٹھنے کے لیے یہ جو جگہ ہے پہاڑی، اس کے اوپر سب سے اس طرح لگا ہوا ہے گھاس کہ جس طرح کسی انسان نے بالکل برابر کر کے کٹائی کیا ہو. یہ کسی نے برابر کر کے کٹائی نہیں کیا. یہاں پہ فی الحال کوئی مشینری یا کوئی بندے مطلب اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. اتنا جنگل کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک وزٹنگ ایریا بھی بنا دیا گیا ہے. جنگل کے بعد تو انہوں نے باڑ لگا دی ہے. باڑ لگی ہوئی ہے. باڑ کے اندر جنگلی جانور بھی ہیں، جنگلی درخت بھی ہیں. ان کی سیفٹی کے لیے انہوں نے ایک جالا نما باڑ لگائی ہوئی ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں کیمرہ گھما رہا ہوں جگہ جگہ، آپ کو ضرور نظر آئے گی، غور سے دیکھ لینا. تو یہ دیکھیں موسم، ہر وقت وہاں پہ بادل چھائے رہتے ہیں. دھند ہر 5 منٹ کے بعد وہاں سے دھند ایسے گزرتی ہے، پوری طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ جو نیچے گھاس ہے یہ گیلا ہی رہتا ہے. جس طرح اوس پڑی ہو ابھی صبح کے وقت ہمارے گھروں کی طرف جس طرح اوس پڑتی ہے نا باہر، اس طرح وہاں پہ ہر 5 منٹ کے بعد اس طرح گھاس گیلا ہو جاتا ہے. یہ بھی قدرت کا کوئی انوکھا کرشمہ، انوکھا کمال ہے جو آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اتنی ہائٹ پہ ہی ملے گا. تو میں گنگا چوٹی بھی گیا ہوں، لیکن اتنا چینج یا اتنا عجیب سا موسم یا اتنی عجیب سی چیزیں میں نے گنگا چوٹی بھی میں نے دیکھی. یہ ایک بہت بہترین پکنک پوائنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیر چناسی کو قدرتی حسن، قدرتی دولت سے مالا مال فرمایا. یہاں پہ لوگوں کا رجحان بھی اور لوگوں کو آباد کرنے میں بھی رب تعالیٰ جل شان کی بڑی حکمت ہے. کس پہاڑی پہ جا کے میرے اللہ نے میلے لگا دیے لوگوں کے. ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت جگہ، بڑی بڑی پہاڑیاں اور پہاڑیوں کا ویو اور نظارہ دیکھنے کے لیے آپ کا جب کبھی یہاں پہ چکر لگے یا آپ کا موڈ بنے فری ٹائم ادھر جانے کا، تو یہ مظفر آباد سے تقریباً ریگولر سفر کرو، راستے میں آپ سٹاپ نہ کرو تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 25 کلومیٹر ہے. بالکل چڑھائی ہے، مطلب بالکل اس طرح کھلی روڈ ہے. تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کیمرہ گھمایا جا رہا ہے، یہ آرمی والوں کے گھوڑے چھوڑے باندھنے کے لیے، کھچرے باندھنے کے لیے جگہ انہوں نے کچی پانڈیاں بنائی ہوئی ہیں، گھوڑے اور بکریاں وغیرہ بنا. ٹھیک ہے، ایک اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں. لازمی اس کو پورا دیکھیے. اور میں نے ہر طرف کوئی جگہ مس نہیں کی آپ کو دکھانے کے لیے. ہر چیز کو میں نے اپنے کیمرے میں کیچ کیا تاکہ میرے ویور کو کوئی ایریا رہ نہ جائے دیکھنے کے لیے. تو میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اچھے خوبصورت حسین نظارے وادی کشمیر کے میں آپ کے لیے لے کر انشاءاللہ اپنے چینل پر حاضر ہوتا رہوں گا. تو آپ کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیو کو برائے مہربانی شیئر کر دیں. یہ دیکھیں ٹاپ پہ کشمیر کا جھنڈا لگایا گیا، ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ گھوڑوں پہ لے کے آتے ہیں سامان بیچنے کے لیے. یہاں سامنے تک گاڑی آتی ہے دربار تک، تو اس سے آگے یہاں پہ میرے خیال میں گھوڑوں پہ باندھ کے لے کے آتے ہیں. گھوڑے بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ادھر گھومنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کشمیر کو خاص کر دنیا کی جنت بنایا ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھومنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے چینل کا وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ میں ادھر دکھاؤں گا. اور جس چیز کی گائیڈنس چاہیے ہو تو ایک بار ویڈیو کو لازمی دیکھیں. آپ کو انشاءاللہ سب ایریا کی گائیڈنس یہاں سے ہو جائے گی. آپ کو پریشانی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ آلریڈی جانتے ہوں گے کہ پیر چناسی کا ایریا کیسا ہے، اس کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے. اور بھی کوئی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ڈیلی 2 ویڈیو اپلوڈ کیا کروں اور ایک مختلف پوائنٹ پہ، مختلف ایریا پہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو وزٹنگ ایریا ہے، جہاں پہ گھومنے کا دل کرتا ہے، جہاں جگہ گھومنے کے لیے بنائی گئی ہے، وزٹ کے لیے بنائی گئی ہے.
ایسی جگہوں کی میں آپ کے لیے ویڈیو، تاریخی مقامات کی ویڈیو لے کر اپنے چینل پہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو پہلے سے زیادہ اچھی ہو۔ اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ آپ تک کے لیے آج کی اس ویڈیو میں کافی ہو چکا ہے، تقریباً 21 منٹ پہ جا چکی ہے یہ ویڈیو، تو ابھی کلوز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ لاسٹ ایریا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ جو دیکھیں سامنے باڑ لگی ہوئی ہے جنگل میں، سارا ایریا میں نے 20-21 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو کیچ کر کے دکھا دیا پیر چناسی کا۔ اس کا تو آپ نے میرے خیال میں کئی لوگوں نے نہیں دیکھا، نام ہی سنا ہے۔ ہمارے کشمیر مظفر آباد چھتر کلاس میں